وضو کرتے وقت اگر کسی شخص نے انگوٹھی پہنی ہے اور وہ اس قدر تنگ ہے کہ انگوٹھی کے اندر پانی کے پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، تو پھر اس صورت میں کیا انگوٹھی کو ہلانا ضروری ہے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: اگر کسی شخص نے اس قدر تنگ انگوٹھی پہن رکھی ہے، اس قدر ٹائٹ انگوٹھی، اس قدر تنگ ہے، کسی ہوئی ہے کہ اس انگوٹھی کے اندرون حصے میں پانی پہنچنا مشکل ہو، مثلا اس طریقے سے انگوٹھی پہنا ہے اور یہ جو ہے بہت ٹائٹ انگوٹھی ہے کہ اعضاء جو یہ جسم کا حصہ ہے اس تک پانی پہنچنا ضروری تھا، اور وہ انگوٹھی کی تنگی کی وجہ سے پانی نہ پہنچ سکا، تو پھر اس انگوٹھی کو جو پہنے ہوا ہے اس انگوٹھی کو اس طریقے سے ہلانا اور آگے پیچھے کرنا تاکہ پانی جو ہے جسم تک پہنچ جائے، یہ ضروری ہے۔ اگر اس کو نہیں ہلائے گا اور انگوٹھی کے نیچے سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر عورت نے تنگ بندہ یا لونگ پہن رکھی ہو، کان وغیرہ میں جو پہنتی ہے، یا اسی طریقے سے بالیاں یا ناک میں پہنتی ہے عورتیں، تو غسل کرتے وقت اس کو حرکت دینا اس کے لیے ضروری ہوگا تاکہ اندر تک صحیح طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ عورتیں ناک میں جو ہے یہاں پر جو پہنتی اس قدر تنگ ہوتا ہے کہ ناک سے وہ چپکا ہوا ہوتا ہے، اگر اس کو نہ ہلائے وضو کرتے وقت اور پانی اس کے اندر پہنچ کر کے اس طریقے سے جو چمڑی ہے، یہ جسم کا جو حصہ ہے، اس پر پانی نہیں پہنچے گا تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے عورتوں کا، اور اسی طریقے سے عورتیں کان میں جو بالیاں وغیرہ پہنتی ہے اور وہ بالی اس قدر تنگ ہے کہ پانی غسل واجب تھا عورت پر، اور پھر واجب غسل میں جو ہے عورت کے کان تک پانی نہیں پہنچا تو پھر عورت کا وضو یا غسل درست نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو حرکت دینا بہت ہی ضروری ہے تاکہ جو ہے اندر تک پانی خوب اچھی طریقے سے پہنچ جائے۔ اور اگر انگوٹھی وغیرہ تنگ نہ ہو تو اس کو حرکت دینا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ مرد حضرات یا اسی طریقے سے عورتیں انگوٹھی تو پہنتی ہے لیکن وہ تنگ نہیں ہے، ڈھیلی ہے وہ، تو پھر پانی کے اندر پہنچنے کا پانی جو ہے بآسانی اندر تک پہنچ جائے، کوئی خوف اور ڈر نہ ہو کہ پانی نہیں پہنچے گا، تو اس صورت میں اس انگوٹھی کو ہلانا ضروری نہیں، تاہم یہ عمل کر لینا مستحب ہے، بہتر ہے، تاکہ شک و شبہ سے بالاتر ہو جائے۔ محیط برہانیہ کے اندر وَإِن كَانَ فِي إِصْبَعَيْهِ خاتم ان کان واسیا لا یجب تحریکہ ولا نزع وان کان ضیقا ففیہ ظاہر روایہ اصحابنا رحمہم اللہ تعالی لا بد من نزعہ او تحریکہ۔ یہ عبارت محیط برہانیہ کی پہلی جلد صفحہ 163 پر نقل کی ہے، مراقی الفلاح کے اندر صفحہ 42 پر ہے، در مختار میں ہے وَالتحریک خاتم الواسع ومثلہ القرط قضاء الضیق ان علم وصول الماء والا فرضا۔ یہ اس طریقے کی عبارت جو ہے شامیہ کی جو ہندی نسخہ ہے اس کی پہلی جلد 250 صفحہ، اور بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی پہلی جلد 225 صفحے پر، اور اردو کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 148 پر اس کو نقل کیا ہے۔ ان تمام کتابوں کی طرف مراجعت کیا جا سکتا ہے اس مسئلے کے سلسلے میں۔